بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 318۔ مولا کائنات سے دریافت کیا گیا، آپ بہادروں پر کس طرح غلبہ پا لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص کا بھی سامنا کرتا ہوں وہ خود ہی اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے۔ سید رزیز کے ایک فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں یعنی کہ اس کے دل میں میری ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ پروردگار کی وہ امداد جو آج تک علی والوں کے ساتھ ہے، وہ طاقت، کثرت اور اسلحے میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ان کی دہشت تمام عالم کفر اور شرک کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر ایک کو ہر انقلاب اور اقدام میں انہیں کا ہاتھ نظر آتا ہے، جیسے ہمارے سامنے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، حسن نصر اللہ، آیت اللہ زکزکے موجود ہیں۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو شہادت امام سجاد علیہ السلام اور یکم صفر جو کہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن ہے کہ قافلہ اسیران کربلا، شہدائے کربلا سرائے مقدس جب 3 دن تک دمشق کے دروازے پر کھڑے رہے اور پھر بالآخر ان کو پہلی سفر کو داخلے دربار ہوا یزید کے۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ 18 اگست 2023 مولا کائنات کو جب ضربت لگی، یہ انوار نعمانیہ میں کتاب المناقب میں سوسہ بن سوہن سے منقول ہے کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی تو آپ کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر؟ مولا کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تھا کہ ساری جنت کے درخت تمہارے لیے مباح ہیں، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ مگر آدم شجرہ ممنوعہ کے پاس گئے۔ اللہ نے میرے لیے بہت سی چیزیں مباح کی، لیکن میں ان مباح چیزوں کے قریب بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا آپ افضل ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح نے اپنی قوم کو بد دعا کی تھی، جبکہ میں نے اپنے ظالموں کو بد دعا نہیں کی۔ نوح کا بیٹا ایک کافر تھا، جبکہ میرے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر راوی نے سوال کیا آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا تھا انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ اللہ نے تسلی دی کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تب حضرت موسیٰ روانہ ہوئے تھے، لیکن رسول خدا نے مجھے سورہ برات دے کر فرمایا تھا اجتماع حج میں جاؤ اور مشرکین سے بیزاری کی ان آیت کی تلاوت کرو۔ اس وقت میں مشرکین کے سرداروں کو قتل کر چکا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے قتل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں بے خوف ہو کر مکہ گیا اور سورہ برات کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر راوی نے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ ابن مریم؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ کی والدہ بیت المقدس میں تھیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو بی بی کو ہاتف کی آواز آئی کہ یہاں سے باہر چلی جا، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ لیکن جب میری ولادت کا وقت آیا تو اس وقت میری والدہ حرم میں تھی، انہیں ایک ہاتف کی آواز سنائی دی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں۔ یہ آواز سن کر میری والدہ کعبے میں ہوئیں اور وہاں میری ولادت ہوئی۔ یہ وہ فضیلت ہے جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو نصیب ہوگی۔ جیسے سلونی کا دعویٰ مولا کائنات کے بعد کسی نے نہیں کیا، اور جس نے کیا اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوئے۔ ایون الاخبار رضا بے مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول خدا کے ساتھ چل رہا تھا کہ جناب خضر رسول خدا پر آئے اور کہا، ان کو سلام کیا اور کہا کہ مرحبا، اور پھر میری طرف متوجہ ہوا، کہا تجھ پر سلام ہو اے چوتھے خلیفہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، کیا ایسا نہیں کہ اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ پھر وہ چلا گیا تو رسول خدا نے کہا کہ جو اس نے مجھ سے کہا اور آپ کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو الحمدللہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ جو اس میں بنایا گیا وہ آدم تھا۔ اللہ نے فرمایا داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ دوسرا خلیفہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا جب انہوں نے ہارون سے کہا کہ تم میرے خلیفہ بن جاؤ میری قوم میں اور اصلاح کرنا، یہ ہارون ہے جبکہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں خلیفہ بنایا، تو یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر والے دن، تو یا علی اللہ کی طرف سے پہنچانے والا ہوگا، اس کے رسول کی طرف سے مبلغ ہوگا، اور تو میرا وصی اور میرا وزیر، میرے قرض ادا کرنے والا ہے، میری طرف سے ادائیگی کرنے والا، اور تو مجھ سے بمنزل ہارون کے ہے موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، بس چوتھا خلیفہ جیسے کہ تجھے اس نے سلام کیا، یعنی کہ جناب خضر علیہ السلام نے۔
مولا کائنات سے مچھلی کے بارے میں سوال کیا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مچھلی پانی میں مری ہے یا پانی کے باہر؟ آپ نے فرمایا اگر مچھلی پانی کے اندر سیدھی ہوگی تو سمجھ لینا کہ یہ پانی کے باہر مری ہے، اور اگر یہ الٹی ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ وہ پانی کے اندر مری ہے۔ کچھ اشعار: پنجے تن کے گھرانے کا جو حبدار نہیں، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں۔ شہادت امام زین العابدین کے لیے: پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتے، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ گر خون سجاد اسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے قرآن کی 3 سورہ ہیں، ان کے بارے میں۔ سورہ دہر جو ہر جمعرات کی صبح کو تلاوت کرے گا اسے رسول خدا کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو مریض کو جو ہے شفا ہو جائے گی۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں تو سورہ اخلاص کو پڑھ کر داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ 18 اگست 2023، سب سے پہلے توہین صحابہ فوجداری بل، یہ 2023 اسمبلی اور سینٹ سے چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح اس کو پیش کیا گیا۔ 380 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ صرف 8 اراکین سے جو ہے بل ان کے سامنے پیش کیا گیا، 25 کو صرف بتایا بھی نہیں گیا اور وہ بل جو ہے منظور کر لیا گیا۔ تمام شانہ حیدر کرار کی طرف سے یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کو جو ہے ایک عظیم و عالیشان اجتماع ہوگا اور اسلام آباد کو جو ہے وہ گھیراؤ کیا جائے گا۔ عراق میں اربعین کے موقع پر زائرین کی خدمت کے لیے 70,000 موقف جو ہیں وہ لگ گئے ہیں۔ ایران میں امام زادہ شاہ چراغ کے مزار پر دہشت گردی ہوئی ہے جس میں 4 افراد شہید ہوئے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں، ایک دہشت گرد گرفتار ہو گیا ہے۔ داعش نے جو ہے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایرانی بچے کی شجاعت جس نے ایک آدمی کو بچایا اور ایک جو خادم تھا اس نے ایک دہشت گرد کو دبوچا۔ یہ دہشت گرد جو ہیں تاجکستان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ 4 افراد بھی جو ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ واقعے کے فوراً بعد کثیر تعداد میں مومنین نے جو ہے مزار پر حاضری دی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سازش مومنین کو اہل بیت اطہار سے دور نہیں کر سکتی۔ افغانستان کے صوبے ہوست میں جو ہے دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہوٹل میں جو ہے دھماکہ ہوا ہے۔ امریکہ جو ہے دوبارہ داعش کے ذریعے دہشت گردی کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے، سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے، اور صہیونی جو ہیں حسن نصر اللہ کی جو ہے مسکراہٹ سے بھی ڈرتے ہیں۔ کراچی میں پولیس موبائل سچل تھانے پر دستے بم حملہ ہوا جس میں 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جو ہیں ملزمان جو ہیں آسانی سے فرار ہو گئے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایک نئے مہلک وائرس کی تیاری کر رہا ہے جو وائرل ہو جائے گا میوٹیشنز کے نام پر، اور یہ ایک نئی وبا ہوگی۔ نجم سیٹھی کے بیٹے نے جو ہے ایک لڑکے سے شادی کر لی ہے، علی سیٹھی سے، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ پولیس نے جو ہے میٹرک کے 2 طلبہ کو مبینہ جعلی مقابلے میں جو ہے زخمی کر دیا ہے، جبکہ SHO الفلاح جو ہے بے گناہ قرار پائے ہیں۔ جڑاوالا میں جو ہے مسیح برادری کے 20 چرچ اور 85 گھروں کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ گھروں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، گھروں کو لوٹ لیا گیا، جو بچا تھا وہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ واقعہ ناقابل برداشت ہے، ایسے واقعے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ پاکستان میں مسیح کے خلاف بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام بر شہدائے سانہ بابو سر چلا 16 اگست 2012 کے روز عید منانے جانے والے ان کے گھروں کو سفید ماتم جو ہے بجھ گیا ہے۔ 25 مومن شہید ہوئے ہیں۔ شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کر ان پر اندھادھند گولیاں برسائی گئیں۔ گوادر میں بھی جو ہے چینی انجینئروں کے قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا ہے۔ چینی انجینئر جو ہے محفوظ رہے ہیں۔ چین نے جو ہے پاکستان کو ان تخریب کاروں کے خلاف سخت سزائیں دینے اور چینی شہریوں کے تحفظ کو یقین بنائے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ داسو کے اندر ایک بس دھماکہ ہوا تھا جس میں کئی چینی شہید ہو گئے تھے۔ شام میں جو ہے فوجیوں کو لے جاتی ہوئی بس پر جو ہے دہشت گردوں نے فائر کھول دیے ہیں جس سے 20 شہید ہو گئے ہیں، 10 سے زائد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ رواں برس جو ہے داعش کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ پرویز مسیح نے اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک خودکش حملہ آور کو داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس وقت جو ہے کینٹین میں 100 سے زیادہ طالبات تھیں جس میں سے 6 شہید ہوئی ہیں اور 50 زخمی ہوئی تھیں۔ یہ 2 خودکش حملے ہوئے تھے اور یہ 13 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے پارا چنار کے اندر
اعتزاز نے جو ہے اسکول کو بچایا تھا اور پورے اسکول میں شہادتوں کو بچایا۔ یورپ جانے والی تارکین وطن مغربی افریقہ کے ساحل کے قریب ڈوب گئی، جس میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور 28 کو بچا لیا گیا ہے۔ سنگاپور میں جو ہے منی لانڈرنگ کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہوئی ہے، $735 ملین کے اثاثے ضبط ہوئے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کب ہوگا یہ۔ افغانستان میں طالبان نے تمام سیاسی جماعتوں پر جو ہے پابندی عائد کر دی ہے۔ یونیورسٹی روڈ کراچی، جہاں افغانیوں نے اسکول کی کالج سے نکلنے والی بچیوں پر پتھر مارے، گالیاں دیں، بچیوں کو لاتیں ماری، ان کا جینا حرام کر دیا ہے، پولیس غائب ہے۔ ڈالر کی جو ہے اونچی اڑان ہو گئی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ نارتھ کراچی میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، 5 افغان ڈکیتوں کو گھر کے اندر جو ہے پولیس نے مار دیا۔ ڈکیت کی نیت سے گھسے تھے، 2 ساتھی فرار ہونے جو ہے کامیاب ہوئے۔ پولیس پارٹی کے لیے ایڈیشنل آئی جی نے 5 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ اتار ٹاؤن میں جو ہے جنسی مریض جو ہے پکڑا گیا ہے، خاتون سے نازیبا حرکت، یہ کراچی کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملزم جو تھا پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ الیکشن جو ہے آئندہ کئی ماہ کے لیے ملتوی ہے۔ ای پاسپورٹ کی قیمت جو ہے 9,000 اور 15,000 تک ہوگی، اور کہتے ہیں کہ 40,000 افراد جو ہیں ڈیلی جا رہے ہیں اور پاسپورٹ جو ہے ایک مہینہ لیٹ ہو رہا ہے۔ ناظم آباد میں جو ہے ہوٹل پر بیٹھے شہریوں سے ڈاکوؤں کی جو ہے لوٹ مار ہوئی ہے، موبائل فون نقد رقم چھین کر بآسامی فرار ہو گئے۔ فیڈرل بی ایریا کے رہائشی نوجوان محمد فہد کو بلوچ کالونی پر لوٹ مار کے بعد سینے پر گولی مار دی گئی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعید آباد میں ڈاکوؤں نے پھل فروش کو بھی نہیں چھوڑا، لوٹنے کے دوران جو ہے گھر کی دہلیز پر ان کو فائرنگ کر دیا۔ ان کے 4 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں پر پیٹرول بم، بجلی بم، گیس بم پاکستان کے شہریوں پر گرا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی IMF کی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں جو ہے خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، $82 فی بیرل پہ ہے۔ توہین صحابہ کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں ہم بھی کچھ گزارشات چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا بل ہے تو ایک بل یہ بھی پاس کریں کہ یعنی کہ لعنت بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ 41 سے زیادہ دفعہ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر FIR کٹوانے والے کے باپ کا نام معاویہ ہو، بیٹے کا نام جو ہے وہ یزید ہو اور ماں کا نام جمیل ہو، فیملی میں ابو جہل، ابو لہب، شمر، عمر ابن سعد، ابو سفیان ہو، تو پھر اس کے بارے میں ہم اور گزارشات پر دیکھیں گے۔ شامی فوج نے جو ہے دمشق پر صہیونی حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ ہدف جو ہے وہ داعش کی بقا کے لیے شروع کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ ایران نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کنڈیم کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے 36 ہفتوں سے جو ہے مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ نے جو ہے 2022 میں ایران میں فساد کو کرنے کے لیے جو ہے وہ پول کھول دیا ہے۔ مہسا امینی کی موت ایک طویل بدامنی کا آغاز ہوا، لوگوں کو انٹرنیٹ کی پابندیوں کو ختم کیا VPN کے ذریعے، اور طالبان کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ایران میں بدامنی پھیلائے گا تو اس کے منجمد فنڈز جو ہے ان کو دے سکیں گے۔ ایران کے سفیر نے پاکستان کے یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے آزادی کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ کاروان عاشقان الحسین، یہ رامشیر ایران سے جو ہے یہ کربلا کی جانب جاتا ہے۔ 700 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد کربلا معلیٰ پہنچتا ہے۔ ایران کے شہر اہواز میں 150 موکب ہوئے ہیں، جس میں 30 لاکھ زائرین جو ہے خوزستان کی سرحد سے کربلا کی طرف جاتے ہیں، اور اس دفعہ ایران کی عوام نے کہا ہے کہ 72% عوام جو ہے اربعین میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی زائرین کے لیے بھی رمضان اور تافتان بارڈر پہ بھی کافی زور و شور سے تیاری ہے اور کئی موکب لگ چکے ہیں۔ رمضان بارڈر سے اس سال 60,000 افراد گزر چکے ہیں، اور پچھلے سال جبکہ 13,000 گزرے تھے، اور اس دفعہ کہہ رہے ہیں 30,000 افراد جو ہیں اربعین کے لیے گزریں گے۔ عراق کے جنوبی حصے کے آخری کونے میں بصرہ سے 100 کلومیٹر دور شہر فاوا اور راس البشیہ کے رہائشی عاشقان امام حسین، ان کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ مشکل ترین اربعین واک اور انوکھا موکب، اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر دلدلی میدانوں، کیچڑ، سمندر سے جو ہے وہ پیادہ روی کرتے ہیں۔ 650 کلومیٹر ہے، جس میں بچے، بوڑھے، خواتین، معذور افراد، اور موکب بھی جو ہے وہ دلدلی، کیچڑ اور اس ہی علاقے میں وہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران سے مشہد مقدس سے انصار الحسین یہ کاروان جو ہے پیادہ روی کرتا ہے، اور یہ 2600 کلومیٹر جو ہے لمبی طولانی جو ہے یہ اربعین پیادہ روی کرتے ہیں، اور یہ 1.5 ماہ میں جو ہے کربلا پہنچتے ہیں۔ 180 زائرین اس میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ سن رسیدہ جو زائر ہوتا ہے 85 سال، اور کم رسیدہ ان کے کم سن زائر جو ہے 13 سال ہوتا ہے۔ عصر عاشور قبیلہ توارج 40 لاکھ عزاداران نے روز عاشور جو ہے عزاداری کرتا ہے، اور اس کا تعلق کربلا سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ضلع ہندیہ کے ایک شہر توارج سے ہے۔
اس کا دستہ عزاداری کی ابتدا 61 ہجری سے ہوتی ہے۔ امام حسین کے کربلا میں محصور کر دیے جانے کی اطلاع پر گاؤں کے لوگ دوڑے امام کی مدد ان کو بچانے کے لیے، لیکن یزیدی لشکروں کی ناکہ بندیوں کے باعث وقت پر نہیں پہنچ پائے۔ اپنے گاؤں سے دوڑتے ہوئے، سروں کو پیٹتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے کربلا میں وارد ہوئے تھے۔ یہ ان کا سلسلہ 300 سال پرانا ہے، جبکہ قبیلہ بنی اسد کا دستہ عزاداری کربلا میں 13 محرم کو وارد ہوتا ہے، اور دستہ قبیلہ توارج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دستہ جو ہے یہ عزاداری کا ہے۔ امام جمعہ تہران ابو ترابی فروغ نے کہا ہے اسلامی انقلاب کی شناخت مکتب عاشورہ ہے، مگر آج شام امریکہ کی گرفت سے آزاد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نائجیریا میں ہزاروں افراد نے جو ہے فوجی بغاوت کا جو شکار ہے یہ ملک، انہوں نے مظاہرہ کیا ہے فرانسیسی فوج کے جو ہے اڈے کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کی فوج کو جو ہے ملک سے نکلنا چاہیے، لیکن فرانس نے کہا ہے کہ ہم انخلا نہیں کریں گے۔ امریکہ میں جو ہے خودکشیوں کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، 2.6% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے پہلی بار فلسطین کے لیے اپنا سفیر جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ ڈنمارک میں قرآن کریم کی شان میں دوبارہ گستاخی، حالیہ مہینوں میں شمالی یورپ میں قرآن کریم کی شان میں گستاخی اور توہین آمیز واقعات گزشتہ 6 مہینوں میں 10 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ڈنمارک، سویڈن اور ہالینڈ جیسے ممالک میں ان واقعات میں مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ طالبان یہاں جا کے سوسائڈ نہیں کرتے، داعش نہیں جاتا یہاں پہ سوسائڈ کرے، وہ صرف ہمارے ملک کے اندر جو ہے قتل عام کرتا ہے۔ فرانس میں جو ہے 2016 میں حجاب کے خلاف قانون منظور ہوا۔ 2017 میں مسلمانوں کی مسجدوں کو میکرون حکومت نے کنٹرول میں لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ باجوڑ میں جو ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوا ہے، 4 دہشت گردوں کو جو ہے جان حاصل کر دیا، 1 سپاہی جو ہے شہید ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ 17 جون کو جو ہے سعودی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے تہران کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب میں جو ہے امریکی شہری کو سزائے موت دے دی، انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے قتل کیا تھا۔ بائیڈن نے جو ہے شرمناک طریقے سے ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یہ امریکی صدارتی امیدوار نے کہا ہے، جبکہ یورپین یونین کا نے جو ہے خیر مقدم کیا۔ مصر نے جو ہے امریکہ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے جو ہے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکہ کے جنگلات میں جو ہے خوفناک آگ لگی ہے، یہ ریاست ہوائی کے ماوئی جنگلات میں ہوا ہے، جس میں جو ہے بہت 53 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئیں، پورا کا پورا جو ہے وہ جنگل جل گیا۔ امریکی قیدی ایرانی جیل میں اور ایرانی قیدی امریکہ کی جیل میں، دونوں طرف سے جو ہے جلد رہا ہو جائیں گے۔ امریکہ نے ایرانی اثاثوں کو منجمد کیا ہے، اس کو جو ہے بحال کرے گا۔ جنوبی کوریا میں تیل کی قیمت کی مد میں جو ہے ملنے والے کئی ارب ڈالر امریکہ نے غیر قانونی طور پر روک رکھا تھا، وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ واقعہ 2012 مصر میں جو ہے اخوان مسلمین نے 1000 سے زائد جو ہے ان کو قتل عام کیے گئے تھے۔ مصری فورسز کا جو ہے کریک ڈاؤن ہوا تھا، خونی ترین واقعات میں سے ہوتا ہے۔ اسلام پسند صدر مرسی حامیوں کے خلاف رابع الادویہ اسکوائر میں 50 دن تک جاری رہنے والے دھرنے میں تھے، جبکہ 2012 میں صدر مرسی جو ہیں صدر منتخب ہوئے تھے۔ 1 سال کے بعد وزیر دفاع عبدالفتاح السیسی نے جناب مرسی کو اقتدار سے ہٹایا اور خود صدر منتخب ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے محاصرہ کیا تھا اور کوئی محفوظ راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ بلڈوزوں کو جو ہے خیموں پر چڑھا دیا گیا، ان کو روندا گیا اور راستے میں جو کچھ آیا اس کو کچلتے چلے گئے۔ شیخ مجیب کو جو ہے نلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے صدر تھے شیخ مجیب الرحمان، پاکستان میں بھی بند رہے اور بٹو اور یحییٰ خان کے دور میں بھی ان سے ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو نہلانے کے لیے صابن بھی دستیاب نہیں تھا، ان کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا، پورے خاندان کو مار دیا گیا۔ 10 بیٹے سمیت جو ہے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں جو کہ جرمنی میں تھیں اس وقت۔ مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا۔ واقعہ 15 اگست 1975 جنرل شفیع نے جو ہے ان کو باہر آنے کا کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں باہر آؤں گا تو کیا ہوگا، بہرحال ان کو پھر فیملی سمیت مار دیا گیا۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو واقعات کربلا، شہدائے کربلا، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد، جناب زینب علیہ السلام کی تعزیت کرتے ہیں۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا، ہمیں محمد آل محمد، قرآن اور اہل بیت اور رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام کے اندر، پروردگار ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو زخمی ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کو محمد اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔